آداب ناظرین، ادب نامہ کا نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ادب نامہ کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم آج جس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں انہیں دنیا احمد ندیم قاسمی کے نام سے جانتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی اردو کے ان گنتی کے چند ادیبوں اور شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک ساتھ فکشن اور شاعری میں غیر معمولی فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے اردو فکشن کے زرعی عہد میں افسانہ نگاری کے میدان میں امتیاز حاصل کی۔ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی کے دور عروج میں کسی دوسرے افسانہ نگار کا چراغ جلنا مشکل تھا، لیکن قاسمی نے اس عہد میں بھی اپنی اہمیت کا لوہا منوایا۔ انہوں نے انسانی فطرت کے پیچ و خم کو اپنے گہرے مشاہدے کی روشنی میں ایک جامع شکل دی۔ وہ دیہی زندگی کے بڑے نفس شناس تھے اور انسانی نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے کرداروں کی نفسیاتی گرہیں کھولنے کی بھی کوششیں کی ہیں۔ تو ناظرین، ہم اس خاص ایپیسوڈ میں احمد ندیم قاسمی کی ادبی خدمات اور اس کے اسرار و رموز پر تفصیلی انداز میں بات کریں گے، لیکن ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی پر۔ احمد ندیم قاسمی اردو کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں انہوں نے کافی شہرت پائی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے 2 مرتبہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ احمد ندیم قاسمی نے طویل عمر پائی اور لگ بھگ 90 سال کی عمر میں 50 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی۔ احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب کے وادی سون سکیسر کے گاؤں انگا ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اصل نام احمد شاہ اور آوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ندیم آپ کا تخلص تھا۔ آپ کے والد پیر غلام نبی اپنی عبادت، زہد، تقوی کی وجہ سے اہل اللہ میں شمار ہوتے تھے۔ ندیم کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ 1920 میں انگا کی مسجد میں قرآن مجید کا درس لیا۔ 1923 عیسوی میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کے پاس کیمبل پور چلے گئے۔ وہاں مذہبی، عملی اور شاعرانہ ماحول میسر آیا۔ 1921 سے 1925 میں گورنمنٹ مڈل اینڈ نارمل اسکول کیمبل پور اٹک میں تعلیم پائی۔ 1930 سے 31 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخ پورہ سے میٹرک کیا، اور 1931 میں صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں داخل ہو گئے، جہاں سے 1935 میں BA کی تعلیم مکمل کی۔ احمد ندیم قاسمی کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات بھری تھی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر آباد کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آ گئی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے حوال سے باخبر کرنے سے انہیں باز رکھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی۔ وہ انہیں بے حد عزیز رکھنے لگے اور ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی کی۔ احمد ندیم قاسمی اختر شیرانی کی شاعری کے گرویدہ تو پہلے ہی سے تھے۔ ان کے مشفقانہ رویے نے قاسمی صاحب کو ان سے شخصی طور پر بھی بہت قریب کر دیا۔ اختر شیرانی رندے بلانوش تھے، لیکن ان کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے باوجود قاسمی صاحب نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ان کی طبیعت میں لاوالی پن آیا۔ اس سے ان کے مزاج کی استقامت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے قاسمی صاحب کا لگاؤ آخر تک رہا۔ انہی دنوں احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے اپنے ماہانہ رسالے پھول کی ادارت کی پیشکش کی، جس کو احمد ندیم قاسمی نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ اس کی 1 سالہ ادارت کے زمانے میں قاسمی صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی جو بچوں کو بہت پسند آئیں۔ 1936 عیسوی میں ریفارمز کمشنر لاہور کے دفتر میں 20 روپے ماہوار پر محرر کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور 1937 تک یہی کام کرتے رہے۔ 1939 سے 41 کے دوران ایکسائز سب انسپیکٹر کے طور پر ملازمت کی۔ 1939 میں محکمہ آبکاری میں ملازم ہو گئے۔ تہذیب نسواں اور پھول کی ادارت سنبھالی۔ 1943 میں ادب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور 1945 سے 48 میں ریڈیو پشاور سے بحیثیت اسکرپٹ رائٹر وابستہ رہے۔ تقسیم کے بعد قریب 1.5 سال ریڈیو پشاور میں ملازم رہے۔ وہیں 13-14 اگست 1947 کے درمیانی شب رات 12 بجے اعلان قیام پاکستان کے ساتھ ریڈیو سے احمد ندیم قاسمی کے لکھے 3 قومی نغمے نشر ہوئے، جنہیں پاکستان کے پہلے قومی نغمے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان میں سے ایک کے بول تھے: پاکستان بنانے والے، پاکستان مبارک ہو۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی تھی۔
جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سر ورق پر شائع ہوئی اور یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں بھی 1934 اور 1937 کے دوران ان کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب لاہور اور زمیندار لاہور کے سر ورق پر شائع ہوتی رہیں اور اس سے انہیں عالم نوجوانی میں ہی غیر معمولی شہرت حاصل ہو گئی۔ 1948 میں احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے، جس کا بنیادی مقصد ہر طرح کے استحصال سے پاک، خوشحال و شادمان انسانی معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ لاہور آ کر رسالہ نقوش کا اجرا کیا۔ 1949 میں مشہور و مقبول انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیکرٹری جنرل کے اہم عہدے کے لیے منتخب ہوئے۔ اس کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے خوب جدوجہد کی، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں کے ساتھ مل کر حقائق سامنے لائے، لیکن حکومت سے برداشت نہ ہوا اور ندیم سمیت دیگر ادیبوں کو سیفٹی ایکٹ کے تحت جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ رہائی کے بعد ندیم مختلف اخبارات اور رسائل کے لیے لکھتے رہے۔ 1953 میں مشہور اور موقع روزنامہ امروز کے ایڈیٹر مقرر کیے گئے، وہاں تقریباً 7 سال کام کیا۔ ایوب خان کے مارشل لاء کے دوران ندیم کو ایک بار پھر اظہار رائے کے پاداش میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی کے بعد اخبار امروز کو مارشل لاء کے حکام نے ٹرسٹ کے تحت قبضے میں لے لیا تو احمد ندیم قاسمی نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد ندیم مختلف فن پاروں کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اخبارات میں ادبی و فکاہی کالم بھی لکھتے رہے، جنہیں بے حد پسند کیا گیا۔ 1963 میں اپنے ادبی رسالے فنون کا اجرا کیا، محنت اور لگن سے اسے اعلیٰ معیار کی بلندی تک پہنچا دیا کہ نہ صرف آج بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے بلکہ عہد ندیم میں اس رسالے میں جن ادیبوں شاعروں کو کھوج کر ندیم نے اپنی سرپرستی میں ترتیب دے کر اور نکھار کر شائع کرنے کا آغاز کیا، وہی سب دنیائے اردو ادب پر چھا گئے۔ 2006 میں ندیم نے اس کے 126 شمارے شائع کیے، جسے ندیم کی صاحبزادی ڈاکٹر ناہید قاسمی اور نواسہ نیر حیات قاسمی آج بھی کامیابی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی 1973 میں مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور تا عمر عہدے پر فائز رہے۔ احمد ندیم قاسمی کا انتقال 10 جولائی 2006 کو لاہور میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین بھی ہوئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اردو برادری کو یہ یقین دہانی کرا دی تھی کہ میں مر بھی جاؤں تو تخلیق سے نہ باز آؤں، میں مر بھی جاؤں تو تخلیق سے نہ باز آؤں، بنیں گے نت نئے خاکے میرے غبار سے بھی، بنیں گے نت نئے خاکے میرے غبار سے بھی۔ زندگی سے بھرپور ہمہ جہت ادبی شخصیت احمد ندیم قاسمی بیک وقت ایک عظیم شاعر بھی تھے اور بے حد معروف بلند مرتبہ ادیب بھی۔ ان کی غزلوں، نظموں، نعتوں، قومی و ملی نغموں، افسانوں کو اردو ادب میں منفرد حیثیت اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ندیم کے فن پاروں کی بڑی پہچان ان کی انسان دوستی، روشن خیالی اور نیک نیتی پر مبنی پرخلوص ہمدردانہ سچی تڑپ کی انفرادیت میں ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے نظم و نثر میں تقریباً 50 کتابیں لکھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احمد ندیم قاسمی کی تحریروں میں انسان سر فہرست ترجیح رہا ہے۔ وہ انسان کی عظمت اور اہمیت کے قائل تھے۔ رپورٹ میں دیکھیے۔ انسان کی عظمت کے گیت گانے والے عہد ساز ادیب اور بے مثال شاعر احمد ندیم قاسمی تمام عمر مختلف اصناف ادب کی تخلیق میں مصروف رہے، جن میں نظم، غزل، افسانہ، کالم نویسی، بچوں کی کتابیں، تراجم، تنقید، انشائیے اور ڈرامے وغیرہ شامل ہیں۔ وہ مدیر، کالم نویس، سیاسی مبصر اور صحافی بھی تھے۔ انہوں نے جاپانی نظموں کے اردو میں تراجم بھی کیے اور ریڈیو ٹی وی کے لیے لازوال ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کا بڑا حصہ نہ صرف ہندی زبان میں بلکہ بہت سے افسانے روسی، چینی، فارسی اور انگریزی کے علاوہ پنجابی، بنگلہ، سندھی، گجراتی اور مراٹھی جیسی علاقائی زبانوں میں بھی منتقل ہو چکے ہیں۔
احمد ندیم قاسمی کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے ان کے 3 شعری مجموعوں دشت وفا، محیط اور دوام پر انہیں آدم جی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی اعزاز ہے اور اس اعزاز کے علاوہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کچھ عرصہ ادب لطیف سویرا اور کچھ عرصے نقوش کے مدیر رہے، پھر انہوں نے اپنے ادبی جریدے فنون کا اجرا کیا۔ روزنامہ جنگ، امروز اور حریت کے لیے کالم لکھتے رہے۔ وہ مختصر مدت کے لیے انجمن ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ وہ ایک اصلاح پسند شخصیت، درد مند دل رکھنے والے، غیر جانبدار صحافی، بے غرض نقاد اور فطری شاعر تھے۔ نئے لکھنے والوں کی وہ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ زندگی سے بھرپور ہمہ جہت ادبی شخصیت احمد ندیم قاسمی بیک وقت ایک عظیم شاعر بھی تھے اور بے حد معروف بلند مرتبہ ادیب بھی۔ ان کی غزلوں، نظم و نعتوں، قومی و ملی نغموں، افسانوں، ناولٹ، شخصی خاکوں، فکاہی، ادبی و معاشرتی کالموں، بچوں کا ادب، نظمیں، کہانیاں، ڈرامے، تبصروں، مختلف نوعیت کے مضامین، انٹرویوز، ادارتوں کو اردو ادب میں منفرد حیثیت اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ندیم کے فن پاروں کی بڑی پہچان ان کی انسان دوستی، روشن خیالی اور نیک نیتی پر مبنی خلوص، ہمدردانہ سچی تڑپ کی انفرادیت میں ہے۔ ان کے یہاں احساس کی گہرائی اور مربوط و مستحکم فکر کی وسعت بھی ہے۔ یہ وہ نفیس احساس اور مضبوط افکار کا دلکش اور پرکشش سنگم متاثر کن انداز میں سامنے لاتے ہیں۔ ندیم رومانوی انقلابی آرزومندی سے آغاز کرتے ہوئے حقیقت و صداقت پسندی کو اپنا لیتے ہیں۔ طرز ادا ایمائیت و اشاریت کے باوجود واضح ابلاغ کے حامل ہیں۔ پرتاثیر انداز بیان میں بے ساختگی، سادگی، روانی اور تازگی ہے، جبکہ جرأت افکار و اظہار کی گہری معنویت نمایاں وصف ہے۔ ندیم مجموعی طور پر زندگی کی روشنی، عقل و دانش، جرأت و صداقت اور امید و جستجو کے شاعر و ادیب ہیں۔ ان کی شاعری اور افسانوں میں موضوعات کا حیران کن اور بے مثال تنوع ہے۔ وہ سبھی انسانوں کے لیے خیر و خوبی کے خواہاں ہیں اور ہمیشہ مثبت امکان سے وابستہ رہتے ہیں۔ ان کے فن میں جدت پسندی بھی ہے، جبکہ مشقیت و وطنیت کے رنگ بھی نمایاں ہیں۔ انسان اور اس کی انسانیت سے محبت ان کے فن پاروں کو عالمگیریت و آفاقیت دے دیتی ہے۔ ان کے ڈکشن اپنے ہمعصر شعراء سے مختلف ہے۔ ندیم کے الفاظ موقع کے مطابق ہیں اور ان کی جرأت مند، ہمدردانہ مزاج کے حامل مضبوط توانا لہجے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ انداز سچا، کھرا اور پر اعتماد و پرتاثیر ہے۔ ندیم کے افسانوں میں بے حد گہرائی، سچائی، وقار اور تاثیر کو تسلیم کیا گیا ہے۔ وہ قارئین کے لیے دلچسپی اور تجسس کہانی کے آغاز سے اختتام تک نہایت خوبصورتی سے برقرار رکھتے ہیں اور قاری کو لطف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر مائل کر لینے میں بھی کامیاب رہتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کی تحریروں میں انسان سر فہرست ترجیح رہا ہے۔ وہ انسان کی عظمت اور اہمیت کے قائل تھے۔ انہوں نے دوستوں کو عزیز جانا مگر دشمنوں کی بھی تحقیر نہیں کی۔ وہ جتنے بڑے شاعر تھے اتنے ہی بڑے افسانہ نگار، اتنے ہی اعلیٰ انسان بھی تھے۔ ان کا گمبھیر آواز میں شاعری سنانے کا انداز بے حد منفرد تھا۔ احمد ندیم قاسمی نے سماجی حقیقت نگاری کے ذریعے نہ صرف اپنے افسانوں میں دیہی رہن سہن، طبقاتی تضاد، سماج کے پسے ہوئے استحصالی طبقات اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو موضوع بنایا، بلکہ سیاست اور مذہب کے ٹھیکیدار بھی جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، ان کے قلم کی زد سے بچ نہ پائے۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن رہے، گرچہ ان کی ذہنی و فکری تشکیل میں مارکسزم کا ایک نمایاں کردار تھا، لیکن انہوں نے مارکسزم کو ادبی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنایا۔ وہ نہ تو ترقی پسند ہونے کو دین کے خلاف سمجھتے تھے اور نہ ہی ایسے ادب کے قائل تھے جس میں لکھنے اور پڑھنے والے صرف زبان و بیان میں ہی الجھ کر رہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں طرف کی تنقید کا نشانہ بنے، اور یہی سبب ہے کہ انہوں نے جس زمانے میں انسان عظیم ہے خدایا جیسی باکمال نظمیں اور رئیس خانہ جیسے افسانے لکھے، انہی دنوں وہ حمد و نعت بھی لکھتے رہے۔ وہ دوسری جنگ عظیم اور پھر تقسیم ہند کے واقعات کے براہ راست شاہد رہے ہیں۔ یوں اس وقت ہونے والے فسادات کے پس منظر میں لکھی جانے والی ان کی تحریریں غیر جانبداری سے انسانی فطرت کی صفاقی، جبر اور بربریت کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انہیں اپنا وطن عزیز تھا، لیکن انہوں نے خود پر جذباتیت کو غالب نہ آنے دیا اور انسان دوستی کو اپنے سامنے رکھا۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا ایک اہم موضوع تقسیم ہند کے وقت ہونے والے فسادات ہیں،
جن کے پس منظر میں ظلم و جبر اور انسانیت کی تذلیل، پست انسانی ذہنیت اور بربریت کی کہانیاں ہیں۔ اردو کے تقریباً سبھی بڑے افسانہ نگاروں نے اس موضوع پر لکھا ہے، مگر بیشتر لکھاریوں نے تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھایا ہے۔ پاکستانی ادیبوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے ظلم و تشدد کو تحریر کیا اور ہندوستانی لکھاریوں نے مسلمانوں کی بربریت کو موضوع بنایا، لیکن احمد ندیم قاسمی اور سعادت حسن منٹو کے اس پس منظر میں لکھے گئے افسانے اپنی غیر جانبداری کی وجہ سے اہم ہیں۔ انہیں ادراک تھا کہ کسی بھی قوم یا مذہب کے لوگ ایسے حالات میں مشتعل ہو سکتے ہیں۔ اچھے برے لوگ سماج کے تمام طبقوں میں ہوتے ہیں اور انسان کی محرومیاں، ناکامیاں یا نفسیات ایسے سانحوں کا سبب بنتی ہیں۔ اپنی حب الوطنی کے باوجود انہوں نے فسادات کے موضوع پر لکھتے ہوئے جذباتیت کو خود پر غالب نہیں آنے دیا اور ایک بڑے ادیب کے طور پر اپنے فرائض سے منہ نہ موڑا۔ اس موضوع پر قاسمی صاحب کا افسانہ پرمیشر سنگھ بہت ہی اہم ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی انفرادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں کے لیے ایسے موضوعات کو بھی چنا جن پر ان کے ہم عصر ترقی پسند افسانہ نگاروں کی نظر نہ پہنچی، یا اگر پہنچی بھی تو انہوں نے اپنے افسانوں میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن سے ان کی واقفیت سنی سنائی تھی۔ انہیں اس کا براہ راست تجربہ یا مشاہدہ نہ تھا، جیسا کہ پسماندہ مسلمان طبقے میں ضعیف الاعتقادی، پیری فقیری اور اس کی آڑ میں چلنے والے غیر اخلاقی دھندے، مذہب کے نام پر ظاہرداری اور توہمات، دیہی سماج میں خاندانی رقابتیں۔ اس کے برخلاف احمد ندیم قاسمی نے دیہی زندگی کے اس طبقاتی اور معاشرتی نظام کا برسوں تجربہ کیا تھا، پھر شہر منتقل ہونے والوں کی زندگی، اس کا مصنوعی پن، دوستی اور منافقت، رشتے اور موقع پرستی، یعنی ہر رویہ ان کے ذاتی اور انفرادی تجربوں سے گزرا ہے۔ ان کا افسانہ صرف پنجابی ماحول اور اسی سرزمین تک محدود نہیں بلکہ آفاقی ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں کو ایسی وسعت دیتے ہیں کہ اس میں پنجاب کے باہر کی دنیا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے تقریباً 17 افسانوی مجموعے اردو ادب کو دیے ہیں۔ ان کے مشہور ترین افسانوں میں کفن دفن، رئیس خانہ، الحمدللہ، بین، السلام علیکم، بابا نور، بیرا، موچی، خربوزے، ماسی گلبانو، ماں، آتش گل، نیلا پتھر، عاجز بندہ، بے گناہ، سلطان وغیرہ وغیرہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 1935 سے انہوں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ چوپال 1935 میں شائع ہوا، جبکہ پہلا شعری مجموعہ دھڑکن 1942 میں منظر عام پر آیا۔ 1940 میں انہوں نے ایک فلم دھرم پتنی کے مکالمے اور گانے لکھے، لیکن یہ فلم کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ 1943 میں جب معروف ادبی رسالہ ادب لطیف کے مدیر مقرر ہوئے، تب اسی رسالہ میں منٹو کی کہانی بو شائع ہوئی تھی، جس کے لیے منٹو پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا اور قاسمی بھی اس کی لپیٹ میں آئے تھے۔ 1963 میں انہوں نے اپنا رسالہ فنون نکالا اور تا عمر اس کی ادارت کرتے رہے۔ 1968 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے اور 1980 میں ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ یعنی نشان امتیاز سے نوازا۔ احمد ندیم قاسمی نے نظم و نثر میں تقریباً 50 کتابیں لکھی۔ شاعری میں ان کے مجموعے جلال و جمال، شعلہ گل اور کشت وفا، کہانیوں کے مجموعے میں چوپال، سناٹا، کپاس کے پھول، بگولے، آنچل اور گھر سے گھر تک کو خاص مقبولیت حاصل ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی ادبی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر گوپی چند نارنگ کا کہنا ہے کہ مقصد اور فن کا حسین توازن قاسمی کی پہچان اور ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قاسمی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، لیکن وہ اتنے بڑے ترقی پسند نہیں جتنے بڑے فنکار ہیں۔ وہ ادب میں پروپیگنڈا کی بے اعتدالی سے بچتے رہے۔ ان کے یہاں نظریے کی آمیزش کے ساتھ ساتھ رومان کی حسین فضا اور مٹی سے محبت کے حوالے موجود ہیں۔ ان کے افسانوں میں زمین اور انسان سے ان کی محبت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان کے یہاں غم، غصے، نفرت، تنگ نظری اور تشدد کا کوئی شائبہ نہیں۔ وہ ہر کہیں مہر و محبت اور خلوص و وفا کا مجسمہ نظر آتے ہیں، اور یہی ان کی بڑائی کی دلیل ہے۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی نے اپنی شخصیت کی گوناگون خصوصیات کا عکس اپنے افسانوں پر بھی چھوڑا ہے۔ دراصل ان کی شخصیت کی تشکیل میں جو دیگر عناصر اور محرکات کار فرما ہیں، ان میں ان کی اصلاح پسند شخصیت، درد مند دل، بے خوف، بے باک اور غیر جانبدار صحافی، بے غرض نقاد اور فطری شاعری کا خاصا دخل ہے، اور یہ وہ من جملہ خصوصیات ہیں جو احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری اور ادبی خدمات کو نہ صرف بلندی عطا کرتی ہیں بلکہ دوامی شہرت بھی بخشتی ہیں۔ وہیں ان کی شاعری اور کہانیوں کو ادبی دنیا اپنے لیے گنج گرامایا سمجھتی ہیں، اور یہ ایک تاریخی تحفہ ہے اردو برادری والوں کے لیے جسے احمد ندیم قاسمی نے چھوڑا ہے۔
دیگر اصناف کی طرح شاعری میں بھی احمد ندیم قاسمی کا مقام بلند ہے۔ ان کی شاعری کے اعلیٰ معیار کی سب نے تعریف کی ہے۔ جوش ملیح آبادی جیسا شاعر جو بہت ہی کم کسی کی تعریف کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی احمد ندیم قاسمی کی تعریف کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری میں وسعت نظر، گہری فکر، آدمی کی عظمت کے احساس اور انسان کے ساتھ ساتھ سماج کے اندرونی قوت پر بے پناہ اعتماد کا اظہار نظر آتا ہے۔ رپورٹ میں دیکھیے۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی شاعری میں انسان دوستی کے مظاہر بھی ملتے ہیں اور رواداری، برداشت، بے تعصبی، غرض معاشرتی اور تہذیبی مسائل کا شعور بھی۔ انہوں نے سماجی زندگی کے مختلف جہتوں میں برداشت اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور اسے اپنی شاعری میں خوبصورتی کے ساتھ پیش بھی کیا ہے۔ انہوں نے شاعری کے تخلیقی عمل کے ذریعے ذات کے منتشر جذبوں کی تنظیم کی ہے اور اس طرح اپنی ذات کی شناخت میں کامیاب ہوئی۔ احمد ندیم قاسمی نے شاعری میں عشق، حسن، فطری مناظر، دیہی فطرت، دیہی سماج کا ظلم اور حقیقت، انسان اور اس کے اعمال، کوششیں اور انسانیت وغیرہ کو موضوع کے طور پر ترجیح دی ہے۔ دیگر شاعروں کی طرح ندیم نے بھی رومانوی شاعری سے اپنی شاعرانہ زندگی شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی شاعرانہ زندگی کے آغاز میں انہوں نے حسن، محبت اور زندگی کی نوعیت کو اپنی شاعری کے موضوعات بنایا، جو ان کی شاعری کا مجموعہ رمجھم کے قطعات میں نظر آتا ہے۔ ان قطعات میں انہوں نے شاعری اور افسانہ کو یکجا کر کے ایک نئے سنگ میل کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ان قطعات میں ایک خاص علاقہ کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔ یہ ندیم کی پیدائش گاہ پنجاب ہے۔ یہ قطعات ندیم کی شاعرانہ شخصیت کا آئینہ دار ہیں۔ قاسمی نے ان موضوعات کو مزید گہرائی اور تفصیلات سے اپنی اگلی شاعری کا مجموعہ یعنی جلال و جمال میں پیش کیا ہے۔ اسی کتاب میں ان مضامین کے علاوہ انہوں نے گاؤں کی روزانہ کی زندگی کو بھی پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ دشت وفا میں انہوں نے انسانیت اور انسان کی کوششوں کو موضوع کے طور پر اہمیت دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے حقیقت اور انسانیت کو نمایاں کرتے ہوئے اپنی شاعری کے ذریعے ایک خوبصورت دنیا بنانے کے لیے مطالبہ کیا۔ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، واہ، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا تجھ سے کرتا، کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجا تو معانی نے بغاوت کر۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ، لفظ سوجا تو معانی نے، تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، لفظ سوجا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، واہ، میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آئے گا جانے والے، سمجھا تھا کہ لوٹ آئے گا، لوٹ آتے ہیں جانے والے، تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی، واہ واہ، تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی۔ اب تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، اب تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، اب تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری الفت نے محبت میری عادت کر۔ واہ۔ ندیم مفلس اور مظلوم انسانیت کا دکھ بانٹتے ہیں، مگر ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انسانیت کی تجدید نے ان کے فن کو مقصدیت عطا کی ہے۔ انسان کی عظمت پر یقین نے انہیں ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنے پر مائل کیا ہے۔ ندیم انسانیت کے علمبردار تھے، اس لیے انسان کو ذلت اور رسوائی کی پستیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ندیم کو ہماری ادبی تاریخ میں بڑا مقام حاصل ہے۔ وہ انسانی عظمت اور محبت کے شاعر ہیں اور معاشرے میں برداشت اور رواداری کے پیغامبر بھی۔ انسانی دوستی اور سماجی مساوات ان کی شاعری کے بنیادی اوصاف ہیں۔ ندیم نے ہمیشہ ایک ایسے انسان کا خواب دیکھا جو اس خاردار جہان کو گلے گلزار بنا دے۔
ندیم اجتماعی زندگی میں معاشرتی مساوات رواداری کے قیام کو شاعری کا حسن قرار دیتے ہیں۔ اندھیری رات کو یہ معجزہ دکھائیں گے ہم، اندھیری رات کو یہ معجزہ دکھائیں گے ہم، چراغ اگر نہ جلا اپنا دل جلائیں گے۔ اندھیری رات کو یہ معجزہ دکھائیں گے ہم، چراغ اگر نہ جلا اپنا دل جلائیں گے ہم۔ ہماری کوہ کنی کے ہیں مختلف معیار، ہماری کوہ کنی کے ہیں مختلف معیار، پہاڑ کاٹ کے رستے نئے بنائیں گے ہم، پہاڑ کاٹ کے رستے نئے بنائیں گے ہم۔ جنون عشق پہ تنقید اپنا کام نہیں، جنون عشق پہ تنقید اپنا کام نہیں، گلوں کو نوچ کے کیوں تتلیاں اڑائیں گے ہم۔ جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، تمام عمر کسی کا نہ دل دکھائیں گے ہم۔ جو دل دکھا ہے تو یہ عزم بھی ملا ہے ہمیں، تمام عمر کسی کا نہ دل دکھائیں گے ہم۔ اگر ہے موت میں کچھ لطف تو بس اتنا ہے، اگر ہے موت میں کچھ لطف تو بس اتنا ہے کہ اس کے بعد خدا کا سراغ پائیں گے۔ ندیم کی شاعری کے اعلیٰ معیار کی سب نے تعریف کی ہے۔ جوش ملی آبادی جیسا شاعر بھی جو بہت ہی کم کسی کی تعریف کرتا تھا، وہ بھی ان کی شاعری کے معترف تھے۔ احمد ندیم قاسمی نے غزل اور نظم دونوں اصناف میں شاعری کی۔ اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے وہ اس دور کے تخریبی فضا میں ایک نئی دنیا کی تعمیر کے خواب دیکھتے رہے۔ ان کی شاعری میں وسعت نثر، گہری فکر، آدمی کی عظمت کے احساس اور انسان اور سماج کی اندرونی قوت پر بے پناہ اعتماد کا اظہار نظر آتا ہے۔ اسی طرح قیام پاکستان سے لے کر پاک بھارت جنگوں میں لکھے گئے ان کے ترانے اور بے مثال نظمیں ان کی انسانیت پر امید کی عکاس ہیں۔ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، میں تیرے سامنے انبار لگا دوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے۔ اور کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے؟ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے؟ ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید، ایک وہ پتھر ہے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید، اس کے مرمر میں سیاہ خون جھلک جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی صرف گل و بلبل کے شاعر نہیں تھے، ان کا مشاہدہ بہت ہی گہرا تھا۔ ان جیسے شاعر اس عہد میں کم ہی تھے جو اپنی فکری اور تہذیبی روایات کے ساتھ اپنے سماج سے جڑے رہیں۔ قاسمی صاحب اپنی شاعری میں بھی انسان دوستی، احترام، آدمیت اور عظمت انسان کے دائی رہے۔ تجھے کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں، تجھے کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں، حسن یزداں سے تجھے حسن بتاں تک دیکھوں۔ تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا،
میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں گا. تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں. صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں. صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں. میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں. میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. تو اسی خوبصورت غزل کے ساتھ اس ہفتے کا ادب نامہ ختم ہوا چاہتا ہے. رحمت کلیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.